2023 کا سال اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ اس گزرے ہوئے سال میں پاکستان کی کئی نامور شخصیات اس دنیا فانی سے کوچ کر گئیں۔ یہ وہ شخصیات تھیں جنہوں نے اپنے شعبے میں گراں قدر خدمات انجام دیں اور پاکستان کا نام اندرون ملک اور بیرون ملک روشن کیا، جن کا خلا دنیا ہمیشہ محسوس کرتی رہے گی۔ آئیے ان شخصیات کے بارے میں جانتے ہیں جنہیں 2024 کا سورج دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ 9 جنوری کو معروف عالم دین مولانا احترام الحق تھانوی کا امریکہ میں انتقال ہوا۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا اور امریکہ کے شہر اٹلانٹا میں زیر علاج تھے۔ احترام الحق تھانوی معروف عالم دین مولانا احتشام الحق تھانوی کے سب سے بڑے صاحبزادے اور جامعہ احتشامیہ کے بانی تھے۔ 11 جنوری کو نامور اداکار اور کامیڈین ماجد جہانگیر نے لاہور میں زندگی کا آخری سانس لیا۔ ان کی تدفین گلستان جوہر قبرستان کراچی میں ہوئی۔ ماجد جہانگیر نے 80 کی دہائی میں ڈرامہ سیریل 50-50 سے شہرت پائی۔ 50-50 میں یادگار پرفارمنس دینے پر انہیں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ 22 جنوری کو ایشین گیمز میں کشتی رانی مقابلوں میں 2 مرتبہ پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتنے والے بہرام ڈی آواری طویل علالت کے بعد چل بسے۔ ان کی عمر 81 برس تھی۔ پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے بہرام ڈی آواری نے پہلی مرتبہ ایشین گیمز 1978 میں منیر صادق کے ساتھ مل کر کشتی رانی مقابلوں میں گولڈ میڈل حاصل کیا تھا۔ دوسری مرتبہ 1982 میں وہ اپنی اہلیہ گوشی آواری کے ساتھ مل کر گولڈ میڈل جیتنے میں کامیاب رہے تھے۔ 29 جنوری کو سابق ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس بیورو IB میجر ریٹائرڈ مسعود شریف دل کا دورہ پڑنے سے راولپنڈی میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ مسعود شریف پاک فوج میں میجر کے عہدے پر رہنے کے بعد 1986 میں ریٹائر ہو گئے تھے، جس کے بعد انہوں نے 1992 سے 1993 تک انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے کام کیا تھا۔ ان کا شمار سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے قریبی اور بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ مسعود خٹک بے نظیر بھٹو کے دور میں پیپلز پارٹی کے نائب صدر بھی رہے۔ 2002 میں پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے الیکشن میں بھی انہوں نے حصہ لیا، تاہم ناکام رہے۔ 2007 میں وہ اختلافات کے باعث پیپلز پارٹی سے علیحدہ ہو گئے۔ 2011 میں انہوں نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کی، تاہم 2013 میں وہ تحریک انصاف کو بھی خیر بات کہہ گئے۔ 5 فروری کو سابق صدر پاکستان جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف طویل علالت کے بعد 79 برس کی عمر میں دبئی کے امریکن ہاسپٹل میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ 11 اگست 1943 کو دہلی میں پیدا ہونے والے پرویز مشرف 7 اکتوبر 1998 کو آرمی چیف بنے۔ 12 اکتوبر 1999 کو وہ نواز شریف حکومت کا تختہ الٹ کر چیف ایگزیکٹو بن گئے۔ اپریل 2002 میں ریفرینڈم کروا کر صدر پاکستان بھی بن گئے۔ وہ اس عہدے پر 2008 تک فائز رہے۔ 10 فروری کو معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار اور کالم نویس امجد اسلام امجد لاہور میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئے۔ انہیں میانی صاحب قبرستان لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔ 10 فروری کو معروف شاعر، ادیب، ڈرامہ نگار اور کالم نویس امجد اسلام امجد لاہور میں حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے ہم سے بچھڑ گئے۔ انہیں میانی صاحب قبرستان لاہور میں سپرد خاک کیا گیا۔
امجد اسلام امجد کی پیدائش 4 اگست 1944 کو لاہور میں ہوئی۔ انہوں نے اسلامیہ کالج لاہور سے BA کرنے کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے اردو میں MA کی ڈگری حاصل کی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد MAO کالج لاہور کے شعبہ اردو میں استاد کی حیثیت سے اپنے پیشہ ورانہ کیریئر کا آغاز کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ادبی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں۔ 1975 سے 1979 کے درمیان پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ڈائریکٹر رہے۔ 1999 میں انہیں اردو سائنس بورڈ کا ڈائریکٹر بنا دیا گیا۔ 50 سال پر محیط کیریئر میں امجد اسلام امجد نے 40 سے زائد کتب لکھی، جبکہ متعدد ڈرامے بھی لکھے۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں وارث، دن، فشار، ساتواں دور، خواب جاگتے ہیں شامل ہیں۔ انہیں 1975 میں ٹی وی ڈرامہ خواب جاگتے ہیں پر گریجویٹ ایوارڈ بھی ملا۔ حکومت پاکستان نے ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں انہیں تمغہ حسن کارکردگی اور ستارہ امتیاز بھی عطا کیا۔ 13 فروری کو بین الاقوامی شہرت یافتہ صداکار، فنکار، ہدایت کار اور میزبان ضیاء محی الدین 91 برس کی عمر میں وفات پا گئے۔ انہیں ڈیفنس فیز 8 کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ ضیاء محی الدین 20 جون 1931 کو فیصل آباد میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 1949 میں گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کیا۔ بعد ازاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آسٹریلیا اور انگلستان بھی گئے، جہاں سے انہوں نے 1953 سے 1956 کے دوران رائل اکیڈمی آف ڈرامٹک آرٹ لندن سے صداکاری، اداکاری اور ہدایت کاری کی تربیت حاصل کی اور طویل عرصہ تک برطانیہ میں اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ کئی مشہور فلموں اور ڈراموں میں پرفارم کیا۔ 1969 سے 1973 تک مشہور ٹی وی ٹاک شو دی ضیاء محی الدین شو کی میزبانی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے PTV سے پائل، چاچا چکھن، جو جانے وہ جیتے جیسے مشہور پروگرام پیش کیے۔ ادب اور فن کے شعبوں میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں ضیاء محی الدین کو 2003 میں حکومت پاکستان کی جانب سے ستارہ امتیاز اور 2012 میں صدر پاکستان نے ہلال امتیاز سے نوازا۔ 17 فروری کو جسٹس ریٹائرڈ قیوم ملک حرکت قلب بند ہونے سے 79 برس کی عمر میں لاہور میں چل بسے۔ انہیں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ قیوم ملک سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر، لاہور ہائی کورٹ کے جج اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کے عہدوں پر فائز رہے۔ وہ سابق وفاقی وزیر محمد پرویز ملک اور موجودہ نگران وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر جاوید اکرم کے بھائی اور جسٹس ریٹائرڈ اکرم کے صاحبزادے تھے۔ 5 مارچ کو نامور اداکار کبھی خان 80 برس کی عمر میں کینیڈا میں انتقال کر گئے۔ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ ان کی تدفین وہیں پر کی گئی۔ کبھی خان 15 نومبر 1942 کو پشاور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فنی زندگی کا آغاز کم عمری میں بطور چائلڈ ایکٹر کے طور پر ریڈیو پاکستان کے ڈراموں میں حصہ لے کر کیا۔ 1964 میں لاہور سے PTV کا آغاز ہوا تو پہلے ڈرامہ نذرانہ میں انہیں کام کرنے کا اعزاز حاصل ہوا۔ انہوں نے ڈرامہ سیریل اندھیرا اجالا میں ایماندار پولیس آفیسر کی حیثیت سے اداکاری کے بہترین جوہر دکھا کر بہت شہرت حاصل کی۔ ان کے دیگر مشہور ٹی وی ڈراموں میں 2 قدم دور تھے، لاہوری گیٹ، مٹھی بھر مٹی، من چلے کا سودا، میرے قاتل میرے دلدار، پھر چاند پہ دستک، زندگی دھوپ تم گھنا سایہ، صدقے تمہارے، تم کون پیا، سہیلیاں، نظر بد اور الف اللہ اور انسان شامل ہیں۔ کبھی خان نے 200 کے قریب فلموں میں بھی کام کیا۔
ان کی مشہور فلموں میں محبت زندگی ہے، سوسائٹی گرل، چند سورج، سرفروش، کالے چور، زمین آسمان، رانگ نمبر، مہر النساء اور پری شامل ہیں۔ کبھی خان پی ٹی وی کے پہلے فنکار تھے جنہیں حکومت پاکستان نے 1980 میں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور بعد ازاں ستارہ امتیاز سے بھی سرفراز کیا۔ 8 مارچ کو سابق ہاکی اولمپئن لالا فضل الرحمان ایبٹ آباد میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ 15 مارچ 1941 کو پیدا ہونے والے لالا فضل الرحمان 1968 اور 1972 کے اولمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل کر چکے ہیں، جبکہ 1971 کے ورلڈ کپ کے گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں۔ 1 اپریل کو سابق چیف جسٹس آف شریعت کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے جج حذاق الخیری بھی رخصت ہوئے۔ ان کی تدفین DHA فیز 8 کراچی کے قبرستان میں کی گئی۔ وہ 5 نومبر 1931 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ حذاق الخیری 1954 میں آرٹس میں گریجویشن کرنے کے بعد 1956 میں سندھ مسلم لاء کالج سے بیچلر آف لاء کی ڈگری لی۔ بعد ازاں سیاست میں ماسٹرز بھی کیا۔ مرحوم وفاقی شرعی عدالت پاکستان کے سابق چیف جسٹس، صوبائی محتسب سندھ، پرنسپل MS لاء کالج، ممبر کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر بھی رہ چکے تھے۔ 15 اپریل کو وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور ٹریفک حادثے میں جاں بحق ہو گئے۔ عبدالشکور کا تعلق جنوبی وزیرستان سے تھا۔ وہ 1 جنوری 1968 کو لکی مروت میں پیدا ہوئے تھے۔ مفتی عبدالشکور نے NA 51 جنوبی وزیرستان سے JUI کے ٹکٹ پر 2018 کے الیکشن میں قومی اسمبلی کی سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ بعد ازاں انہیں 19 اپریل 2022 کو سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ میں وزارت مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وفاقی وزیر کے منصب پر فائز کیا گیا۔ 27 اپریل کو سابق گورنر پنجاب و سابق وائس چانسلر پنجاب یونیورسٹی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد صفدر کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گئے۔ انہیں راولپنڈی کے آرمی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ وہ 25 اکتوبر 1999 سے 26 اکتوبر 2001 تک پنجاب کے گورنر رہے۔ 15 مئی کو معروف اداکار، ڈرامہ نویس، دانشور اور استاد شعیب ہاشمی طویل علالت کے بعد 85 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ وہ فالج کے مرض میں مبتلا تھے۔ شعیب ہاشمی 12 جولائی 1938 کو پیدا ہوئے۔ انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے گریجویشن کرنے کے بعد لندن اسکول آف اکنامکس سے ماسٹرز کیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد شعیب ہاشمی گورنمنٹ کالج لاہور میں درس و تدریس سے وابستہ رہے۔ شعیب ہاشمی نے 70 کی دہائی میں معروف ڈرامے لکھے اور ان میں کام بھی کیا۔ ان کے معروف ڈراموں میں اکڑ بکڑ، سچ گپ، ٹال مٹول شامل ہیں۔ شعیب ہاشمی کو حکومت پاکستان نے 1985 میں ان کی فنون لطیفہ اور ادبی خدمات کے اعتراف میں تمغہ حسن کارکردگی اور بعد ازاں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا۔ وہ مشہور شاعر فیض احمد فیض کے داماد تھے، جن کی شادی ان کی بیٹی سلیمہ ہاشمی سے ہوئی تھی۔ 24 مئی کو سابق اولمپئن باکسر خان محمد طویل علالت کے بعد لندن میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ انہیں 1952 کے اولمپک مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کا اعزاز حاصل تھا۔ 10 جون کو پاکستان کے ماعمر ترین ہاکی اولمپئن کھلاڑی ظفر احمد خان طویل علالت کے بعد 93 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ 14 دسمبر 1929 کو پیدا ہونے والے ظفر احمد خان 1964 ٹوکیو اولمپکس میں شرکت کرنے والی پاکستانی ٹیم کے اہم رکن تھے۔
29 جون کو ٹیلی ویژن کے سینئر اداکار شکیل احمد نے طویل علالت کے بعد 85 برس کی عمر میں کراچی کے CMH ہاسپٹل میں انتقال کیا۔ انہیں ڈیفنس فیز 8 کراچی کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ 1938 میں بھارت کے شہر بھوپال میں پیدا ہونے والے شکیل احمد نے ڈرامہ سیریل انکل عرفی سے شہرت حاصل کی تھی۔ ان کے مشہور ٹی وی ڈراموں میں ان کہی، آہنگن ٹیرا، زیر زبر پیش، افشاں، انا، عروسہ سمیت کئی ڈراموں میں انہوں نے لازوال کردار ادا کیے۔ شکیل احمد نے 22 کے قریب فلموں میں بھی کام کیا۔ شوبز میں ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 1992 میں پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ 20 جولائی کو ریاست جوناگڑھ کے پاکستان میں مقیم نواب جہانگیر خان جی کینسر کے باعث کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی تدفین ان کے آبائی قبرستان میں کی گئی۔ انہوں نے ساری زندگی جوناگڑھ ریاست کی آزادی کے لیے وقف کیے رکھی اور جدوجہد کو جاری رکھا اور اپنا ریاستی حق حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہے۔ نواب جہانگیر خان جی پاکستان کے عظیم دوست اور سابق گورنر سندھ نواب دلاور خان جی کے بیٹے اور نواب محبت خان جی کے پوتے تھے، جنہوں نے ستمبر 1947 میں ریاست جوناگڑھ کا پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ 3 اگست کو سابق ٹیسٹ کرکٹر و سابق چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ اعجاز بٹ طویل علالت کے بعد 85 برس کی عمر میں اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ اعجاز بٹ 10 مارچ 1938 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے 8 ٹیسٹ میچز میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ وہ 2008 سے 2011 تک پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی رہے۔ 12 ستمبر کو سابق IG سندھ و پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر رانا مقبول احمد کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد لاہور میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ رانا مقبول احمد IG سندھ پولیس بھی رہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے پراسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کی حمایت سے سینیٹر منتخب ہوئے۔ 19 اکتوبر کو سابق وزیر قانون و سینیٹر SM ظفر طویل علالت کے بعد اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ SM ظفر 6 دسمبر 1930 کو برما میں پیدا ہوئے۔ وہ ایوب خان کے دور میں قانون و پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر رہے۔ وکالت کے پیشے سے بھی وابستہ رہے۔ 1975 میں صدر لاہور ہائی کورٹ بار منتخب ہوئے۔ 1979 میں سپریم کورٹ بار کے صدر بنے۔ 2003 سے 2012 تک سینٹ کے ممبر رہے۔ اس کے علاوہ 2004 سے 2012 تک ہمدرد یونیورسٹی کے چانسلر کی ذمہ داریاں بھی ادا کیں۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 2011 میں نشان امتیاز سے نوازا تھا۔ 30 اکتوبر کو پاکستان فلم انڈسٹری کے معروف ہدایت کار حسن عسکری طویل عرصہ پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا رہنے کے بعد دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انہیں میانی صاحب قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ حسن عسکری 23 جنوری 1945 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے فنی کیریئر کا آغاز 1972 میں فلم خون پسینہ سے کیا۔ ان کی دیگر مشہور فلموں میں وحشی جٹ، گنڈاسا، سلاخے، بسنتی، طوفان، جنت کی تلاش، دل کسی کا دوست نہیں، تیرے پیار میں، پتر جگے دا، ریاض گجر، اچھا شکر والا سمیت بہت سی دیگر فلمیں ان کے کریڈٹ میں ہیں۔ انہیں فلم انڈسٹری کو بہترین فلمیں دینے پر 2 بار نیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 17 نومبر کو سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب نے زندگی کا آخری سانس لیا۔ وہ سابق فیلڈ مارشل صدر ایوب خان کے بیٹے تھے۔ 15 جنوری 1937 کو پیدا ہونے والے گوہر ایوب قومی اسمبلی کے اسپیکر رہنے کے علاوہ
وزیر خارجہ کے فرائض بھی انجام دے چکے ہیں۔ 1 دسمبر کو معروف کلاسیکل گلوکار استاد بدرالزماں 83 برس کی عمر میں دل کے عارضے میں مبتلا رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ بدرالزماں نے اپنی گائیکی سے دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کیا۔ وہ کلاسیکل گائیکی میں ایک استاد کا درجہ رکھتے تھے۔ استاد بدرالزماں NCA کالج میں بطور میوزک لیکچرار بھی کام کرتے رہے۔ استاد بدرالزماں کو ان کی خدمات کے صلے میں پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا گیا۔ انہوں نے موسیقی کے حوالے سے 14 کتب بھی لکھی تھیں۔ 5 دسمبر کو نامور کلاسیکل گائک استاد حسین بخش گلو 80 برس کی عمر میں ہم سے جدا ہو گئے۔ استاد حسین بخش گلو پاکستان کے نامور کلاسیکل گلوکار استاد نتھو خان کے فرزند تھے۔ استاد حسین بخش گلو لائٹ کلاسیکل اور غزل گائیکی پر یکساں عبور رکھتے تھے۔ وہ اچھے موسیقار بھی تھے۔ عرصہ دراز تک ریڈیو پاکستان اور ٹیلی ویژن پر اپنی آواز کا جادو جگاتے رہے۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں 14 اگست 2010 کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا۔ 11 دسمبر کو معروف دانشور اور شاعر احمد سلیم کا انتقال ہوا۔ وہ جگر کے عارضہ میں مبتلا تھے۔ احمد سلیم 1945 میں منڈی بہاولدین میں پیدا ہوئے۔ ان کا اصل نام محمد سلیم خواجہ تھا۔ وہ 95 سے زائد کتب اور 25 تحقیقی مقالوں کے مصنف تھے۔ ان کا شمار ترقی پسند ادبی تحریک کے انتہائی فعال کارکنوں میں ہوتا تھا۔ 24 دسمبر کو پاکستان ٹیلی ویژن، ریڈیو اور اسٹیج کے معروف اداکار نثار قادری 82 برس کی عمر میں دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کا تعلق چکوال سے تھا۔ نثار قادری نے اپنے فنی کیریئر کا آغاز 1967 میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈرامہ دیواریں سے کیا تھا۔ انہوں نے PTV کے کئی ڈراموں میں یادگار کردار ادا کیے۔ ان کی پہچان معروف ڈرامے ایک حقیقت ایک افسانہ کا مشہور ڈائیلاگ ماچس ہوگی آپ کے پاس بنا۔ نثار قادری کے دیگر مشہور ڈراموں میں خواہش، آتش، پورے چاند کی رات، آہدی دھوپ، اضطراب، انگار وادی، نجات، بہادر علی، کارواں، سمندر، جھوک سیال، لمبے ہاتھ، مجھے سانس لینے دو، کہانی، بدلتی لکیریں شامل ہیں۔ نثار قادری نے چند ایک فلموں میں بھی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ 23 مارچ 2016 کو حکومت پاکستان نے TV، ریڈیو اور اسٹیج کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا۔ آخر میں میری آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔